اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ابو ذر غفاری علوی، ترجمۃ القرآن المجید کلاس ہفتم کی جو کتاب ہے، اس میں جو پہلا مضمون شامل کیا گیا ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اس مضمون کو ہم کلاس ہشتم کی ترجمۃ القرآن المجید کی کتاب میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس مضمون کا جو ابتدائیہ ہے وہ سیم ہے، یعنی جو کلاس ہشتم میں پڑھا اور جو یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو ہم سرسری سا ریڈنگ کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں قرآنی آیات کی جانب۔ تو اس میں جو قرآنی آیات شامل کی گئی ہیں وہ الگ ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے اور آخری رسول ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل فرما دیا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر ہی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے ذریعہ دین اسلام کو غالب فرمایا اور انسانوں کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ تو آئیے ان آیات مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی شان مبارک قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، اس میں سے پہلا پوائنٹ ہے تاجدار ختم نبوت۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی مضمون کا دوسرا پوائنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور مومنین کو درود و سلام بھیجنے کا حکم دینا۔ یہ بھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ عزیز طلباء، اس ٹاپک کا تیسرا پوائنٹ ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی رسالت عامہ۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 اس کو شامل کیا گیا۔ فرمایا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اور نور الہی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔
تحقیق یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا نور اور روشن کتاب۔ پانچواں پوائنٹ ہے جی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ، اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر احسان جتلانا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا جب اس نے انہی میں سے ایک عظمت والا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم بھیجا۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے لیے مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ کا اعزاز۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ امید ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اسی مضمون میں جو 7 نمبر پوائنٹ ہے وہ ہے جی رحمت للعالمین کے وجود مبارک کی برکت سے امت کا عذاب سے محفوظ ہونا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جب کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جب کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ 8 نمبر پوائنٹ ہے جی اللہ تعالیٰ کے حبیب مکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تمام امتوں پر گواہ ہونا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 تھی۔ اس سے آگے 9 نمبر پوائنٹ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کا سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمانا۔ سورۃ الکوثر کی پہلی آیت مبارکہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ 10 نمبر پوائنٹ ہے جی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس مضمون کا آخری پوائنٹ ہے جی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کا اپنے ذمہ لینا، اور اس میں فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ تو یہاں تک یہ ہماری ترجمۃ القرآن المجید کلاس ہفتم، اس کے پہلے 3 صفحات مکمل ہوئے۔ اس سے آگے قرآن مجید کے آداب ہیں، اور قرآن مجید کے آداب کے بارے میں ہم نے تمام کلاسز کے لیے ایک ویڈیو پہلے سے ہی یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہاں سے آپ تلاوت قرآن مجید کے آداب کی صورت میں اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سیم وہی آداب ہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہماری سورہ مبارکہ اس سوری کتاب کے جو 4 صفحات ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے عمومی ہدایات برائے اساتذہ کرام ہیں، اس کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہم جو چینل ہے اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد مقاصد تدریس ہیں، یہ بھی اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو میں ان کا ذکر کر چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سے اگلی ویڈیو میں ہم سورۃ النبا جو ہمارے کورس کی پہلی سورہ مبارکہ ہے اس کا تعارف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔